اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کی جو اسباق ہو رہے ہیں، الحمدللہ یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے اور آج آیت نمبر 64 سے ترجمے کا آغاز ہم کریں گے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمتم جان لیا تم نے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے نعتدوا زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتہ کے دن میں۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک مشہور واقعہ گزرا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء ہیں، تو یہ واقعہ جو ان آیات میں ذکر ہے، جن نبی کے دور میں آیا تھا ان کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں انبیاء بھی آئے، بادشاہ بھی آئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب زبور دی تھی۔ زبور کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے، حصے، کیونکہ زبور تورات ہی کی احکامات کی تشریح تھی، کوئی الگ سے ایک نئی کتاب نہیں تھی۔ تھی تو بڑی کتابیں جو چاہ رہے ہیں نا، انہی میں گنی جاتی ہے، لیکن اس میں الگ سے احکام نہیں تھے، بلکہ جو کچھ تورات میں ذکر تھا وہی تھا زبور میں، اسی کی تشریح تھی۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت آواز عطا کی تھی۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ہر چیز وجد میں آ جاتی تھی، اور آپ کی تلاوت کے ساتھ پرندے اور پہاڑ تک جھومنا شروع ہو جاتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آج بھی لحن داؤدی جو ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے آواز جو ہے اس کا حسن آج بھی دنیا میں پایا جاتا ہے۔ جیسے مصر کے قراء ہیں، وہ تلاوت جب کرتے ہیں تو کیا خوبصورت ان کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان قراء، مصر کے قراء جو ہیں، ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جو آواز تھی، وہ جو لہجہ تھا، وہ جو خوشبو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، زرہ جنگی سامان، جنگی لباس بناتے تھے لوہے سے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا اس طرح نرم تھا جیسے آج ہمارے ہاتھوں میں کپڑا یا کاغذ نرم ہے۔ اور یہ بادشاہ ہونے کے باوجود، وقت کے نبی ہونے کے باوجود، اپنے ہاتھ سے یہ جنگی سامان بنا کر اسے فروخت کرتے تھے اور حلال رزق اس سے حاصل کرتے تھے۔ اور یہی ہر نبی کا طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اور وہ ان کی ذریعہ معاش ہوتا تھا۔ تو یہ ان کے دور کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتہ کے دن میں زیادتی کی۔ جمعہ کے بعد جو دن آتا ہے اسے ہفتہ کا دن کہتے ہیں۔ اور ویسے تو اللہ رب العزت کی طرف سے دنوں کا جو سردار دنیا کو ملا وہ جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک کی بہت ساری خصوصیات ہیں کہ کائنات وجود بھی اسی دن میں آئی اور ختم بھی اسی دن میں ہو جائے گی، بس ایک موٹا سا اس کا جو ہے۔ اور ہر دور میں ہر قوم کو عبادت کے لیے یہ دن ملا تھا، لیکن یہودیوں نے اس دن کو بدل کر کہا کہ ہم اس دن میں عبادت نہیں کرتے، ہم ہفتہ والے دن کریں گے۔ اور
اب الحمدللہ ہمارے یہاں تو یہ ہے نا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ 24 گھنٹے کو عبادت کے ساتھ سجایا گیا ہے، یعنی ہماری 5 وقت کی نمازیں ہیں، ذکر و اذکار، تلاوت ہے۔ لیکن پہلی قوموں میں کوئی ایک وقت ہوتا تھا عبادت کا، اور کوئی ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی جہاں عبادت کرتے تھے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ ایک فضیلت دی کہ وہ جس جگہ پر ہیں پاک صاف جگہ ہونی چاہیے، وہی ان کے لیے مسجد ہے اور وہ اس جگہ پر عبادت کر سکتے ہیں۔ تو ان کا جو عبادت کا دن تھا، اس دن میں انہیں تجارت وغیرہ کرنے سے روکا گیا تھا کہ اس دن میں صرف عبادت کریں۔ اب نبی علیہ السلام کی امت پر بھی یہی ہے کہ جمعہ والے دن عین جو جمعہ کی نماز کا وقت ہے اس وقت میں تجارت نہیں کر سکتے، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ آپ نے بے برکتی کی، یعنی اللہ تعالیٰ برکت ہی نہ دے اس تجارت میں جو جمعہ والے دن کی جائے۔ تو بس وہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جس میں تجارت سے روکا گیا ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس وقت میں کوئی نہ کوئی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں۔ جمعہ والے دن تجارتیں کرنے والے لوگ عین اس وقت میں جب جمعہ کی نماز ہو رہی ہو، خطبہ ہو رہا ہو، تو ان کی معیشت چاہے آسمانوں کو چھو رہی ہو، ان کی تجارتیں چاہے جتنی بھی بلند و بالا ہو، ایک دن زیر زمین ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بد دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن میں تجارت کو چھوڑتے نہیں۔ سارا دن تو ہے نہیں، تھوڑا سا وقت ہے۔ اور یہ جو قوم تھی ان کو ہفتے میں ایک ہی دن ملا تھا کہ اس دن میں وہ عبادت کرے، تو انہوں نے شروع میں تو تھوڑا سا اہتمام کیا، پھر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک امتحان بھی تھا کہ جس دن ہفتہ ہوتا تھا اس دن، چونکہ انہوں نے تو مچھلیاں پکڑنی نہیں ہوتی تھی تو مچھلیاں بہت زیادہ پانی کے اوپر آ جاتی تھی، اور ہفتے کے علاوہ دنوں میں اتنا زیادہ پانی کے اوپر مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو سمندر یا دریا تھے ان کے ساتھ سے کچھ نالے نکال لیے تاکہ ہفتہ والے دن ان نالوں کے اندر سے، ان نہروں کے اندر سے مچھلیاں خوب تالاب کے اندر نہریں نکال کر آگے تالاب بنا لیے کہ خوب ادھر سے مچھلیاں جاتی چلی جائے تالابوں میں، اور جب وہ دیکھتے تھے کہ بھر گئے ہیں تالاب مچھلی سے تو وہ بند کر دیتے تھے ان راہوں کو۔ تو اس طرح وہ کہتے تھے کون سا ہم نے ہفتہ والے دن پکڑا ہے، ہم نے تو بس راہ بنائی ہے، ادھر مچھلی جا رہی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو اتوار والے دن پکڑیں گے، اور پھر ایسا ہوا کہ چلتے چلتے انہوں نے ہفتہ والے دن ہی وہ مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ اب اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، تبلیغ کی، بہت عرصہ ان میں تبلیغ جاری رہی حضرت داؤد علیہ السلام کی، لیکن یہ لوگ اپنی من مانی کرتے تھے اور ان میں چند لوگ بن گئے تھے، گروہ ہو گئے تھے۔ وہ اس طرح کہ کچھ لوگ تو اس دن تجارت کرتے تھے اور تجارت کو اچھا مانتے تھے، اور کچھ لوگ نیک صالحہ تھے جو اس دن تجارت خود نہیں کرتے تھے لیکن ان کو بھی خوب روکتے تھے کہ اس دن اگر تم اللہ رب العزت کی نافرمانی کرو گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کچھ اور صالحہ ایسے تھے جو خود بھی نہیں تجارت اس دن میں کرتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے، ہلکا پھلکا روک ٹوک کی اور بس ختم۔ تو اللہ رب العزت کا جب عذاب آیا تو پھر وہی لوگ بچے جو خود بھی عبادت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، باقی سب اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ کیا عذاب اس قوم پر آیا؟ وہ نیک صالحہ کے بارے میں آتا ہے جو روکتے بھی تھے ان کو، انہوں نے اپنے محلے کے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار لگا دی کہ چلے دعوت انہیں دیتے رہیں گے تاکہ ان کی غلط کاریوں کا اثر ہماری نئی نسل پر نہ پڑے۔ دیوار لگا دی تو کچھ وقت کے بعد انہیں لگا کہ ادھر بالکل سناٹا ہے، خاموشی ہے، ظاہر رہتے پہلے لوگ رہتے تھے، آوازیں آتی تھی چلنے پھرنے کی، بولنے کی، سناٹا ہو گیا، چپ ہو گئے سب۔
تو انہوں نے اس دیوار سے جب باہر جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ بندہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی بندر بنے ہوئے ہیں، کوئی سور بنے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے آنسو ان کے گر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی قوم جس نے ہفتہ والے دن میں زیادتی کی تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے لہم ان سے، کونو ہو جاؤ تم قِرَدَةً بندر خاسئین ذلیل، پھر وہ بندر بن گئے۔ پھر یہ ہے کہ بعض لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں نا کہ آج جو بندروں، چونکہ بندر بھی انسانی شکل کے نظر آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی جو قوم بندر بنی تھی شاید یہ وہ لوگ ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ 3 دنوں کے اندر وہ لوگ فوت ہو گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، اور پھر جب وہ بندر بن گئے تو پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو یہاں آپ غور کریں کہ ان لوگوں نے کوئی بدکاری تو نہیں کی تھی نا، کوئی چوری چکاری نہیں کی تھی، انہوں نے اس دن میں اللہ رب العزت نے جس کام سے انہیں روکا تھا وہ نہ رکے، ہیلے بہانے سے اس اللہ کے حکم کو توڑتے گئے، تو پھر کیا انجام ہوا کہ وہ بندر اور سور بن گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے یہ دعا ہے، آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میری امت کی صورتیں مسخ نہ ہوں، صورتیں نہ بدلیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ آج اگر دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے ڈرا کرتے تھے اور جس کے لیے اتنی ڈھیروں دعائیں مانگی کہ ان کے چہرے نہ بدلیں، نیچے سے اور انسان اوپر اور بنا دیا۔ بندر باتیں کر رہا ہے، جانور باتیں کر رہا ہے، حالانکہ یہ ایک کمپیوٹر کے ذریعے اس کو اس طرح کیا گیا کہ لگے کہ یہی بول رہا ہے۔ تو جس چیز سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ڈرا کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، آج امت کو کام خود اپنے ہاتھ سے کر رہی۔ تو یہ کتنی حماقت، بے وقوفی کی بات ہے۔ ان چیزوں سے قطعاً بچنا چاہیے، اور ایسی ہی اس چیز پر بھی غور رکھنی چاہیے کہ ایک غلطی بنی اسرائیل نے کی تو بدلے میں ان کے چہرے اور صورتیں بدل گئی۔ تو آپ دیکھیں کتنی صبح سے شام تک ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو کیا انجام ہونے والا ہے۔ خصوصاً رمضان المبارک کا مہینہ تو بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے، ادب والا مہینہ ہے، اس میں تو گناہوں سے بہت بچنا چاہیے۔ اگر اس مہینے میں گناہوں سے نہ بچت ہوئی، نہ آپ نے خود کو بچایا، تو اس مہینے کے اندر کیا گیا فیصلہ کبھی بدلے گا نہیں۔ فجعلنا، پھر کر دیا ہم نے اس واقعہ کو نکالا عبرت لما، اس مخلوق کے لیے بین یدیہا جو اس وقت موجود تھی، وما خلفہا اور جو بعد میں آنے والے تھے۔ یعنی یہ جو واقعہ پیش آیا، انسانوں سے جانور اور درندے بن گئے، تو اس سے بڑی عبرت اس وقت کے لوگوں نے حاصل کی، بعد کے لوگوں کے لیے۔ وموعظۃ، اور نصیحت ہے للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ یعنی صرف کچھ وقت خوف زدہ ہو کر، پریشان ہو کر پھر بھول گئے کہ کیا ہو سکتا ہے، انہوں نے ایسے کیا، ہو گیا، نہیں، اصل نصیحت جسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا وہ متقی لوگوں نے۔ متقی آپ نے شروع میں پڑھا ہے نا کہ قرآن کریم کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقی کے لیے۔ اور اللہ رب العزت کے جتنی بھی احکامات ہیں یا جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے مثالیں دی ہیں یا واقعات پیش کیے ہیں قرآن کریم کے اندر، تو اس سے نصیحت صرف متقی حاصل کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہیے، ڈر پیدا کرنا چاہیے، اور اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کرنی چاہیے کہ آپ دیکھو کہ چھوٹی سی بیماری اگر لگ جائے، اللہ نہ کرے، تو اس بیماری کو بڑھانے والی ہر چیز سے بچا جاتا ہے۔ تو جو چیزیں اللہ رب العزت کے ہاں انسان کو گرا دے، اللہ رب العزت کے ہاں انسان کو نیست و نابود کر دے، ان چیزوں سے تو زیادہ بچنا چاہیے۔ اگلی جو آیات ہیں ان میں واقعہ ہے وہ والا کہ جس بنا پر سورت کا نام سورت البقرہ پڑا۔ وَإِذْ، اور جب قال کہا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمر حکم کرتا ہے کم تمہیں ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے۔ اس کی تفصیل گزر بھی چکی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا، اور جو قتل ہوا تھا شخص، اس کو کس نے قتل کیا یہ نہیں پتہ چل رہا تھا۔ تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ قتل ہو گیا لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کوئی صورت پیدا فرمائیں تاکہ ہمیں قاتل کا پتہ چلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتایا کہ انہیں گائے ذبح کرنے کا بولیں، تو گائے کے گوشت کا ایک حصہ اس مردے کے ساتھ لگائیں گے تو یہ خود بتا دے گا اسے کس نے قتل کیا۔ اب چونکہ جو قتل کرنے والے تھے وہ بھی بیچ میں تھے، اور جن کا قتل ہوا تھا یہ سارے ایک فیملی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا نا، تو انہوں نے اس بات کو کہ ایک گائے ذبح کرے اور گائے کا گوشت لگائے میت کے بدن کے ساتھ، تو اس سے وہ بولے گا، تو اس کو بڑا انہوں نے مذاق میں اڑایا۔ اصل تو وہ لوگ بچنا چاہتے تھے جو قاتل کے حامی تھے یا جن لوگوں سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا، کیونکہ وہاں پر بتایا گیا نا، آپ اس بات کو یاد ہوگا آپ کو اور آپ سن چکے ہیں کہ یہ جو قتل ہوا تھا، قتل کرنے کے بعد قاتل نے کسی اور کے دروازے پر اس لاش کو ڈال دیا تھا تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر چلی جائے کہ جس دروازے سے یہ لاش ملی ہے قتل کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں۔ تو اس طرح اتنا معاملہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور آپ نے اس طرح اس کی تفصیل بیان کی، اور آپ آگے دیکھیں گے کیونکہ یہ معاملہ یعنی مکس تھا، اکٹھے تھے سارے۔ اب جو قتل ہوا بندہ یا اس کے جو لوگ تھے انہیں تو نہیں پتہ تھا مارنے والا کون ہے، تو اس لیے وہ تو بڑھ چڑھ کے کہہ رہے تھے کہ ہونا چاہیے ایسا کچھ کہ ہمیں قاتل کا پتہ چلے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا تھا وہ اپنی جو گناہ کے کھل جانے اور رسوائی کے ہونے اور پھر حدود کے لگنے کا جو انہیں خوف تھا، اس وجہ سے وہ مختلف ہیلے بہانے کر رہے تھے۔ تو اس میں وہ واقعہ ہے کہ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمر حکم کرتا ہے کم تمہیں ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں بہت موقع پر ذکر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ اکیلے نہیں، ان کے بھائی بھی حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ بھی چکے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی جب پیدائش کا وقت آیا تو فرعون کو یہ خواب آیا تھا کہ اس کے محل میں ایک ستارہ گرا ہے، تو تعبیر والوں نے بتایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرے گا، تو اس نے اس خوف سے بہت سارے بچوں کا قتل عام کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قتل عام کے دوران ہی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کروا دی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ان کی والدہ نے اپنے ہاں پال رہی تھی، اور جب پولیس کا ڈر ہوتا تو انہوں نے ایک بکس بنوایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی باندھی ہوئی تھی، اور ایک درخت کے ساتھ باندھ دیتی اور رسی جو دریائے نیل تھا، جو بکس تھا اسے دریائے نیل میں چھوڑ دیتی۔ ایک دن اچانک وہ بچہ لے کر بیٹھی ہوئی تھی، پولیس آ گئی، حضرت موسیٰ کی بہن نے آ کر بتا دیا، تو پھر والدہ نے جلدی سے صندوق کو، بکس کو کنویں میں، اس میں دریا میں ڈال دیا اور باندھنا بھول گئے۔ تو بس بکس کا دریا میں ڈلنا تھا کہ جیسے لہروں نے تو اپنے ہاتھوں ہاتھ لے لیا اس صندوق کو، دیکھتے دیکھتے اتنا دور بہہ کے چلا گیا۔ والدہ بہت گھبرا گئی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ کنارے کنارے چلتی جو، پتہ نہیں یہ بکس کہاں جائے گا اور تیرے بھائی کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ادھر عین اسی وقت میں فرعون جو تھا وہ اپنی بیوی حضرت آسیہ جو تھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یہ پانی کے نظارے لے رہا تھا۔ تو
ایک بکس بہتا ہوا انہوں نے دیکھا تو اس نے اپنے خدام سے کہا، نوکروں سے کہا کہ یہ بکس اٹھا کے لاؤ۔ جب لایا گیا، کھولا گیا تو اتنا خوبصورت بچہ، تو فرعون فوراً بول پڑا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو میری حکومت کا خاتمہ کرے گا، لہٰذا اس کو قتل کیا جائے۔ تو حضرت آسیہ کہنے لگی دیکھو تم نے اپنے اس خوف کی وجہ سے کتنے ہی بچوں کو قتل کر ڈالا، تیری تو اپنی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، تو اپنے نام پہ ہی مٹ جائے گا، کیوں نہ ہم اس بچے کو پالیں۔ پتہ نہیں تیرے جبر سے، تیرے ظلم سے خوفزدہ ہو کر ایک ماں نے اپنا معصوم پانی کے حوالے کر دیا، تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں، ہم اس سے فائدہ حاصل کریں، بعد میں یہ تیرے اس مسند کا وارث بنے۔ تو فرعون نے کہا کہ میں اس بچے کا امتحان لوں گا۔ پھر اس نے امتحان لیا، وہ اس طرح کے 2 تشت تھے، 2 پلیٹیں تھی، ایک میں پھول رکھے گئے اور ایک میں انگارے۔ تو کہا کہ اگر بچہ انگارہ لے گا تو یہ میرا ہے، میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں گا، اگر پھول لے گا تو یہ میرا دشمن ہے، پھر میں اسے قتل کروں گا۔ جبریل امین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پھر جب وہ تشت رکھے گئے، وہ پلیٹیں یا وہ ٹرے رکھی گئی جس میں یہ دونوں چیزیں تھیں، تو جبریل امین، ظاہر ہے وہ معصوم بچے تھے، تو پھول اور آگ میں فرق ہوتا ہے نا، تو بچہ مطلب وہ پھول سامنے سرخ کلر کے پھول تھے اور موسیٰ کا ہاتھ ادھر کو بڑھا تو حضرت جبریل امین فوراً آئے اور انہوں نے آپ کا ہاتھ انگاروں کی طرف کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں موسیٰ نے انگارہ اٹھا کے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا منہ میں یا چیز ڈال دیتے ہیں، موسیٰ نے بھی منہ میں ڈال دیا، تو اس وجہ سے ان کی زبان جل گئی تھی، جس وجہ سے ان کی زبان میں رکاوٹ تھی، وہ صحیح بول نہیں سکتے تھے۔ تو اس طرح بڑا خوش ہو گیا فرعون کہ دیکھو مجھے تو اولاد مل گئی، اور پھر اس دن اس کے محل میں ایک جشن تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ ہی نہیں لیتے تھے، اور ان کی بہن بھی کسی طریقے سے نا اس محل میں داخل ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے پھر بتایا کہ اس طرح میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ بچوں کو بہت اچھا سنبھالتی ہے، اور ہر بچہ اس ماں کو لے لیتا ہے، یعنی وہ اگر فیڈ کروائے تو بچہ اس کا دودھ لے لیتا ہے۔ تو چونکہ بہت پریشانی تھی اور موسیٰ تسلسل سے رو رہے تھے، تو پھر ان حضرت مریم، حضرت موسیٰ کی بہن کا نام بھی مریم تھا، ایک تو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے وہ مریم الگ تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام بھی مریم تھا، ان سے یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ اس خاتون کو بلا لیں۔ تو جب ان کو بلایا گیا تو ظاہر ہے وہ ان کا اپنا بیٹا تھا، تو انہوں نے جو ہی بچے کو اٹھایا تو بچہ تو رونا چپ ہو گیا، رونا بند ہو گیا بچے کا، اور بچہ دودھ لینے لگ گیا۔ تو انہیں شک ہوا فرعونیوں کو، ساروں کو، کہ شاید یہ اسی خاتون کا بچہ ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی بھی بچہ آپ پکڑائے، ہر بچہ میرے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے۔ تو اس سے تھوڑا سا ان کا شک جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، اور پھر فرعون نے اپنے ہی محل میں ایک جگہ منتخب کی، بڑا اچھا گھر، کہ یہاں آپ رہیں گی اور میرے بیٹے کی آپ نگہداشت کریں گی، اس کو دودھ پلائیں گی، اس کا خیال رکھیں گی۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اسی محل میں بلایا گیا، پھر انہوں نے وہیں رہنا شروع کر دیا اور بچے کی وہ پرورش کرنا شروع ہو گئی۔ لیکن جب سیانے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام تو ظاہر وہ ماں تھی، تو وہ سارا حالات بتانا شروع ہو گئی کہ کس طرح ہم لوگ آئے تھے یہاں مصر میں، کہ ہمارے آباء و اجداد حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ یہاں پر غلام بنا کر لائے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر ان کو حکومت دی، وہ وقت کے بادشاہ بھی بنے، اور پھر یہ تھا کہ وہ نبی بھی بنے، اور پھر جب وہ دنیا سے چلے گئے اور اس طرح یعنی ہم آئے تھے نا ان کی وجہ سے، انہوں نے ہمیں یہاں بلایا تھا، تو پھر وہ نسلیں جب ختم ہو گئیں تو بعد میں بھی فرعون آیا اور اس نے دیکھا کہ ہم کنعانی لوگ ہیں، تو ہمیں اس نے اپنا غلام بنا لیا اور ہمارے سے غلاموں جیسا کام لیا جاتا، ہمیں نوکر جانا جاتا، ہمیں کبھی بھی آزاد لوگ نہیں کہ نہیں ہم جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے وہ سب ذہن میں باتیں بٹھاتی رہتی تھی ماں، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک شہزادے تھے، وقت کے بادشاہ کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، تو وہ بھی چل پھر کر جیسے شہروں میں دیکھتے رہتے تھے کہ کیا حالات ہے، تو وہ دیکھتے تھے کہ فرعونی کس طرح ظلم و ستم ڈھاتے ہیں بنی اسرائیلیوں پر۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو
پھر نبوت سے بھی نوازا، یعنی کہ اس طرح جب گھومتے تھے دیکھتے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک فرعونی اور ایک موسیٰ بنی اسرائیلی جھگڑا کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کافی جا کر جھگڑا ان کا ختم کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کا جھگڑا ختم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ جو ایک دوسرے پر وہ زیادتی کر رہے تھے، فرعونی زیادہ زیادتی کر رہا تھا۔ تو فرعونی اس لیے میں کہتی ہوں کہ جو فرعون کے لوگ تھے، تو جو وہیں کے مصر کے رہنے والے تھے، اور جو بنی اسرائیلی تھے وہ لوگ تھے جو کنعان سے آئے تھے، وہاں کے رہائشی نہیں تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بس ایک مکہ مارا اس کو جو زیادتی کر رہا تھا، تو وہ جگہ پہ فوت ہو گیا۔ اب ان کے مارنے کا تو ارادہ نہیں تھا، وہ جھگڑا نہیں ختم کر رہے تھے، تو جھگڑا بند کروانا چاہتے تھے۔ وہی بندہ دوسرے دن پھر کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا، تو علماء فرماتے بھی ہیں کہ بعض موقعوں پر کہ یہ شیطان تھا جو انسانی روپ میں اس طرح کا کام کر رہا تھا۔ تو دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ کسی اور سے جھگڑا کر رہا، تو یہ آگے بڑھے کہ یہ کیا تماشا ہے کہ تو ہر ایک سے جھگڑتا رہتا ہے، یہ اسرائیلی تھا۔ تو اس نے نا ڈر سے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو موسیٰ نے کل فلانے کو مارا، آج مجھے مارنا چاہتا ہے۔ تو اس طرح لوگوں میں بات کھل گئی کہ اچھا جو کل فرعونی مرا ہے اس کو قتل کرنے والا موسیٰ ہے، اور یہ بات فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ فرعون کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی، اس نے کہا اچھا یہ میرے ہی محل میں پل کر یہ اپنے لوگوں کو مارنا اس نے شروع کر دیا۔ تو اس نے فوراً سے ہی یہ اعلان کر دیا کہ جہاں پر موسیٰ کو دیکھو ختم کر دو۔ اب وہاں پر ایک بندہ جو کہ مسلمان تو نہیں تھا، لیکن اس کو کہا گیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ دیکھو جتنا جلد ہو سکے یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت جوان تھے، دور چلے جاؤ کیونکہ تمہارے قتل اور گرفتاری اور قتل کے وارنٹ جو ہے نا وہ جاری ہو چکے ہیں، لہٰذا تمہیں رخوش ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، پھر جدھر کا رخ آیا ادھر چلے گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام پہنچے مدین کے شہر میں۔ اور جب مدین کی حدود جہاں سے شروع ہوتی ہیں تو وہاں پر ایک کنواں تھا، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ پانی نکال رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ دو بچیاں ہیں اور وہ پانی نہیں نکالی، وہ سائڈ پہ کھڑی ہیں، اور ڈول اتنا بڑا ہے کہ دو تین بندے مل کر اس کو نکالتے ہیں، کئی بندے یعنی مل کر اس کا پانی نکالتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان بچیوں کے پاس گئے اور کہا کہ تم لوگ تو کیوں سائڈ پہ کھڑے ہو، کیوں نہیں تم پانی پلا رہے اپنے جانوروں کو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہمارے والد بہت بزرگ اور بوڑھے ہیں اور ہمارے یہاں کوئی مرد نہیں ہے، یہ سارے آبادی کے لوگ جب پانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو یہ بچا ہوا پانی ہم اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے اکیلے وہ ڈول نکالا اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور خود پھر سائے میں بیٹھ گئے۔ لڑکیاں بڑی حیران ہوئیں، اور جب گھر پہنچی اور وقت سے پہلے چونکہ وہ پہنچ گئی تھی، پہلے بڑی دیری سے جاتی تھی، تو وقت سے پہلے جب پہنچ گئی تو والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ جلدی آنے کی وجہ؟ تو بچیوں نے سارا واقعہ دہرا دیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ ہمیں یہاں کا رہنے والا نہیں لگتا، کیونکہ ہم اتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں، کبھی کسی کو خیال ہی نہیں آیا ہمارا کہ ہمارے جانوروں کو وہ پانی پلائے، تو ہمیں وہ پردیسی لگتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں اس وقت نبی تھے، تو شعیب علیہ السلام نے پھر اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے لائے، اور پھر بیٹیوں نے نا اپنے والد صاحب سے جب بات کر رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی بہت تعریف کی۔ ایک تعریف یہ کی کہ بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، یعنی وہ ڈول جو کئی لوگ مل کر نکالا کرتے تھے اکیلے اس بندے نے نکال لیا، اور دوسرے بہت امانت دار ہیں، کوئی ہمارے سے فالتو باتیں نہیں کی، پانی ہمارے جانوروں کو پلایا، خود سائڈ پہ بیٹھ کے اور دیکھا تک بھی نہیں، بہت امانت دار ہے۔ تو حضرت شعیب کو ساری بات بہت اچھی لگی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے یہ آئے نا تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ پاک سے دعا مانگ چکے تھے کہ اے اللہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ میں یہاں پردیس سے آیا ہوں، اب جو بھی تو مجھے دے گا نا تو میں اس کا محتاج ہوں۔ ادھر یہ دعا مانگ چکے تھے، تو ادھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے نا، تو ہمارے ابو آپ کو کچھ معاوضہ دینا چاہتے ہیں اور وہ بلا دیں۔
تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، حالانکہ اس وقت کبھی نبی نہیں تھے اور بہت غیور سے تھے، فرمانے لگے دیکھو کہ تم چونکہ مجھے بلانے آئی ہے تو میں تمہارے آگے آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے چلنا، اور جہاں پر رستہ بدلنا ہو، یعنی جیسے گلی تبدیل کرنی، تم اشارے سے بتا دینا۔ تو اس طرح ہم اکٹھے جب جا رہے ہوں گے تو لوگ ہمیں غلط نہیں کہیں گے، وگرنہ لوگ تو فوراً کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں۔ یہ بات بھی اس بچی کو بہت اچھی لگی، اور اس بات کا بھی ذکر گھر میں اس نے اپنے والد صاحب سے کیا کہ اتنا امانت دار یہ شخص ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے سارا اپنا واقعہ بیان کر دیا۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تسلی رکھو، یہاں پر جو فرعون ہے اس کی حکومت نہیں ہے، یہ علاقہ اس کی حکومت سے باہر ہے، لہٰذا تم آرام سے رہ سکتے ہو۔ اور پھر ساتھ بتایا کہ دیکھو آپ ہمارے یہاں رہو، 8 سال رہو، 10 سال رہو، پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ میں اپنی بچی کا رشتہ بھی آپ سے کر دوں گا۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام وہاں رہنے لگ گئے، اور پھر اتنا عرصہ رہے، اور پھر پلٹ کر 8 سال گزرنے کے بعد پھر نکاح بھی ہو گیا شعیب کی بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، جب واپس آئے تو ان کو دعوت دی فرعونیوں کو، لیکن یہ لوگ نہ مانے، اور ظلم و ستم نہ زیادہ بڑھ چکا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب بیان کرنا، اور پھر انشاءاللہ یہ جب واقعات اپنے اپنے موقع پر آئیں گے تو اس کو وہیں پر تفصیل اس کی بیان کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم سے مشورہ کیا، اور پھر ایک دن وہاں سے نکل چلے۔ بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ انہوں نے فرعون سے اور ان کے لوگوں سے اجازت چاہی کہ ہم کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، جیسے وہ لوگ کوئی میلہ شیلہ کرتے تھے تو ان کا ہم بھی کچھ منانا چاہتے ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے، تو فرعون اجازت دے دی۔ بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب بات کی تو پھر رات کے آخری پہر جیسے سحری کا وقت ہوتا ہے تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے، اور پھر یہ چلتے چلتے بحیرہ کلثم کے پاس پہنچے، اور پیچھے فرعونیوں کو پتہ چل گیا کہ سارے بنی اسرائیل بھی جا چکے ہیں۔ تو فرعون نے اعلان کر دیا کہ جتنے لوگ ہیں نا وہ سارے چلیں اور سب کچھ اپنا لے کے چلیں، آج یا تو بنی اسرائیل کو ختم کریں گے یا خود ختم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یہ بحیرہ کلثم کے پاس جب پہنچے، اور یہاں پر بنی اسرائیلیوں کے لیے تو 12 راستے بن گئے تھے اور وہ پار ہو گئے، تو یہ فرعونی جب پار ہونے لگے تو یہ وہاں ڈوب گئے، اور اس طرح ختم ہو گئے فرعونی سارے، اور اللہ رب العزت نے اس طرح بنی اسرائیل کو آزادی دی۔ تو بنی اسرائیل رہ رہے تھے، کچھ واپس چلے گئے مصر میں، کیونکہ فرعونیوں میں سے تو کوئی بھی نہیں وہاں رہا تھا، اور کچھ کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے کا سفر آپ نے فرمایا۔ تو ان میں جو ساتھ جا رہے تھے ان میں ایک واقعہ یہ والا ہو گیا تھا کہ ایک قتل ہوا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور یہ تھوڑی سی تفصیل ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو ان میں جو قتل ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر چونکہ مکس تھا سارا معاملہ، تو وہ لوگ جو قاتل تھے انہوں نے پھر طرح طرح کی باتیں کی۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ اتتخذونا ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں کیا؟ کچا گوشت بھی کسی مردے کے ساتھ لگاؤ تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ تو مذاق ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، اللہ تعالیٰ کی، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان یہ کہ اکون میں ہو جاؤں من الجاہلین، ناواقف لوگوں میں، جاہل لوگوں میں سے، یعنی مذاق کرنا جو ہے نا ان پڑھ لوگوں کا کام ہے، جاہل لوگوں کا کام ہے، جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ میں تو خود نبی ہوں اور شریعت کے احکام میں کیا تمہارے سے مذاق کروں گا؟ تو میں مذاق کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی باتوں کو طول دینا شروع کر دیا کہ تاکہ کسی طریقے سے نا یہ جو معاملہ ہے نا یہ ٹل جائے۔ ایک یہ بات کہ قالو کہنے لگے ادعو، آپ دعا کیجیے، قالو ادعو، آپ دعا کیجیے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بتلائے، لنا ہمیں، ماہیہ کیسی وہ گائے، یعنی حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو تو خوب باتیں شروع کر لی
کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کیسی ہو وہ گائے؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو بے شک اللہ تعالیٰ یقول فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ گائے لا فارض نہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، یعنی بہت عمر کی بھی نہ ہو کم عمر بھی نہ ہو، لا اور پھر فرمایا عوان پلی ہوئی ہو، جوان ہو، پرورش پائی اس نے ہو، بین ذالک اس مدت کے درمیان، یعنی وہ نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ زیادہ بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو، ففعلوا بس تم کرو ما جو تؤمرون تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ جب بندہ زیادہ باتیں کرتا ہے نا تو اس کے لیے پھر زیادہ سختیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس جواب کے بعد فوراً کہہ دیا کہ جو تمہیں کہا گیا کرو، زیادہ مت کچھ آگے بولنا۔ قالو کہنے لگے ادعو آپ دعا کیجئے لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو۔ بہت زیادہ گائے ہوتی ہیں، سفید ہوتی ہے، کالے رنگ کی، مختلف اس کے اندر اس کے جسم پر پھول بوٹے بنے ہوتے ہیں، تو ہمیں صاف پتہ چلے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو بے شک اللہ تعالیٰ یقول فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ گائے صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقع گہرا ہو لونہا اس کا رنگ، تسر خوش کر دے ناظرین دیکھنے والوں کو۔ پھر اس کے رنگ کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اور قالو کہنے لگے ادعو آپ دعا کیجئے لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ماہیہ کیسی ہو وہ گائے، ان البقر بے شک گائے، تشابہ اشتباہ ہو گیا ہے علینا ہم پر، یعنی کیونکہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہمیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، ان اگر شاء اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ البتہ ضرور راستہ پا لیں گے، یعنی ہمیں صحیح واضح سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ایک بار اور بتا دیں، انشاءاللہ ہم ضرور اس گائے تک پہنچ جائیں گے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو بے شک اللہ تعالیٰ یقول فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ گائے، لا ذلول نہ سدی ہوئی ہو، سدھائے جاتے ہیں نا جانور کاموں کے لیے، جیسے شکاری جانور شکار کے لیے سدھائے جاتے ہیں، ایسے ہی جو جانور کام کاج کرتے ہیں تو ان کو باقاعدہ پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، تو یہ ٹریننگ یافتہ نہ ہو، سدھائی ہوئی نہ ہو، تثیر کی جوتی جاتی ہو ارض زمین۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو یعنی مشینی دور ہے اور مشین کے ذریعے جو زمینیں ہیں ان کو زرخیز کیا جاتا ہے، ان کو نرم کیا جاتا ہے، ان کے اندر ہل جوتی جاتی ہیں۔ اور اب بھی جو زیادہ ایسے گاؤں علاقے ہیں جہاں پر یہ مشینری زیادہ عام نہیں ہے تو وہاں پر جانوروں کے ذریعے ہی جو ہے ہل چلائی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جوتی جاتی ہو زمین میں، ولا تسقی اور نہ سیراب کرتی ہو ہر تک کھیتی کو، یعنی اس کے ذریعے جیسے اب وہی کہ مشینی دور ہے اور اب تو موٹر چلتی ہے، موٹریں لگائی جاتی ہیں، پانی آتا ہے اور زمینوں کو پانی ملتا ہے، تو پہلے موٹر کی جگہ جانوروں کو اس جو ہوتا تھا کنویں کے اندر جو ایک انہوں نے ایک مشین ہی کہہ لیں، اس کو وہ تیار کرتے تھے، ایک سرکل سا ہوتا تھا، تو اس کو اس سرکل کے ساتھ ایک جانور کو باندھا جاتا تھا، وہ چلتا رہتا تھا، وہ گولائی میں وہ جو کنویں کے اوپر وہ سرکل لگایا جاتا تھا لوہے کا، اس کے ساتھ جانور باندھ کر جانور کو سرکل ہی میں گھمایا جاتا تھا، تو ادھر سے کنویں کے اندر جو ایک ڈول جس سرکل کے ساتھ بندھے ہوتے تھے وہ ادھر پہیا چلتا رہتا تھا اور ڈول پانی کے اندر سے ہو کر آتے، بھر کے آتے، تو اس طرح کھیتوں کو پانی دیا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ نہ وہ سیراب کر، یعنی یہ والا محنت کا کام بھی نہ کرتی ہو، مسلمۃ صحیح سلامت ہو، لا شیتا کوئی داغ نہ ہو، فیہا اس میں، انہوں نے کہا تھا رنگ کیسا ہو،
تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ زیادہ رام کیو تو بیچ میں ذرا سا بھی کوئی کالا سفید داغ نہ ہو۔ قالو قوم کہنے لگی الآن اب جیتا آپ لائے ہیں بالحق سچ، فذبحوہا یعنی اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی حل نہیں ہے، اب تو بس اس کام کو کرنا ہی ہے، تو پھر کہہ دیا کہ اب آپ حق لائے ہیں، سچ لائے ہیں، اور فذبحوہا بس ذبح کیا انہوں نے گائے کو، وما کادوا اور نہ تھے قریب اور نہ تھے وہ لگتے یفعلون کہ وہ ایسا کرے۔ پھر انہوں نے پھر ڈھونڈنے لگے، پھر ایک جگہ پر پہنچے اور انہیں اس طرح کی گائے مل گئی۔ علماء اس میں مختلف واقعات بیان کرتے ہیں اور بعضوں کو اس طرح بھی آتا ہے کہ ایک بڑا نیک شخص تھا اور وہ بیمار ہو گیا، اور اس کی بیوی امید سے تھی، ان کے ہاں اور کوئی اولاد نہیں تھی، وہ پہلا ہی ان کے ہاں بچہ ہونے والا تھا۔ تو وہ شخص جب بیمار ہوا تو اس نے ان کے ہاں ایک گائے تھی، تو وہ جنگل میں آیا اور اپنی گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا، اور اس نے کہا کہ اے اللہ یہ میری امانت آپ کے پاس ہے، اور جو بھی آپ ہمیں اولاد عطا کریں گے تو وہ میری امانت آ کر آپ سے لے لے گی۔ اور یہ بات اس نے بیوی کو بتا دی، تو وہ بندہ فوت ہو گیا۔ تو جب بچہ پیدا ہوا تو بڑا ہو گیا، تو ماں نے پھر اس کو بتایا کہ اس طرح اللہ رب العزت کو آپ کے والد امانت دے کے آئے تھے جنگل میں، تو آپ جو اور لے۔ تو وہ بچہ جنگل میں گیا اور اس نے آواز لگائی، تو اسے پھر اپنی وہ گائے مل گئی۔ اب یہ جب لے کے آ رہا تھا تو راستے میں سے بنی اسرائیل مل گئے، اور جو نشانی گائے کی تھی وہ ساری اس گائے میں پائی جاتی تھی۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ ہمارے ہاں فروخت کا دو۔ وہ بچہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا، اس نے کہا کہ ماں سے پوچھ کے ہی میں اسے بیچوں گا۔ تو وہ والدہ سے پوچھنے آ گیا، تو بنی اسرائیل نے ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر یہ گائے آپ ہمیں دو گے نا تو اس کی کھال کے اندر ہم آپ کو سونا بھر کے دے دیں گے۔ یعنی ان کی تو ہمیشہ کے لیے یہ اللہ رب العزت نے ان کا تو اس کو ذریعہ معاش بنا دیا، اور اللہ نے اتنا رزق دیا کہ کوئی کمی ہی نہ رہی ان کے ہاں۔ اللہ رب العزت نے انہیں رزق روزی میں اتنی ترقی اس گائے کی وجہ سے دی، اور پھر بنی اسرائیلوں نے وہ گائے خرید لی اور اس کی کھال کو سونے سے بھر کر واپس لوٹایا، اور اس طرح پھر یہ گائے کا جو گوشت تھا اس مردے کو لگایا گیا۔ تو اس نے بتایا اپنے قاتل کا نام کہ وہ ایک چچا تھا اور اسی کے بھتیجے نے اس کو قتل کیا ہے، اور یہ بتانے کے بعد وہ فوت ہو گیا، اور یہ واقعہ ہے یہاں پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو قصے کہانیوں کی کتاب نہیں بنائی ہے، یہ بس سبق آموز چیزیں ہیں، جس سے انسان کو سبق لینا ہوتا ہے اتنا ہی واقعہ اس میں درج ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کو سبق اور ہم سب کو سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ہمارے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ مکمل دین ہے، اور جو آپ کے فیصلے ہیں نا، جو احکامات ہمارے مذہب کے اندر ہمیں مل چکے ہیں اس میں زیادہ کرنے کی ضرورت نہ کیجیے کہ نہیں، اور پھر کمی کرنے کی بھی کوشش نہ کیجیے کہ یہ چیز تو اب ہمارے سے نہیں ہوتی ہم یہ چھوڑ دیں، یا یہ چیز تو بہت کم ہے ہم کچھ زیادہ کر لیں۔ نہیں، کمی پیشی سے پاک اللہ نے ہمیں دین دیا ہے۔ جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کے نقصانات اٹھاتے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل نے اٹھا لیا، اور اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ اس بندے نے گناہ چھپ کر کیا، انسان کہتا ہے نا کہ میں گناہ چھپ کر کروں گا، کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا، تو آپ دیکھیے اس نے گناہ چھپ کر کیا، کسی کو بھی نہیں پتہ چلا، لیکن پھر سب کو پتہ چل گیا۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے، ناراضگی ہے، اللہ رب العزت کو ناراض کرنا اتنا بڑا غلط کام ہے کہ وہ کبھی چھپ کے نہیں رہتا، اور جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ سب کے سامنے رسوا کر دیتا ہے۔ میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ غلطی کرتے ہوئے یہ مت آپ سوچیں کہ غلطی ہم چھوٹی کر رہے ہیں یا بڑی، بلکہ غلطی کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ ہم غلطی کر کس کی رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر گناہ ہوں گے نہیں۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحمنی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ۔